اور یہ قوم کیوں نہیں سوچتی کہ یہ ایمان کی بات نہیں ہے، یہ آخرت کی بات ہے، یہ صرف اس دنیا میں کاروبار اور انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ آخرت کی بات ہے، یہ قبر کی بات ہے۔ حضور اقدس کسی پہ طنز نہیں ہے، لیکن لوگ یہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مقدر لکھنے والا کون؟ ہم کہتے ہیں اللہ۔ سارا نظام کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب یہ کام کر رہا ہوں، میں بسم اللہ بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں صدقہ بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں پوری ایمانداری سے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں عمرہ بھی کرتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، تو یہ کاروبار ہے میرا کہ میں اگر ذخیرہ کر لوں تو کیا موت پڑے گی؟ یہ ٹیکٹکس ہے۔ میں اگر اس کی قیمت کو بڑھانے کے لیے کچھ ذخیرہ کر لوں تو اس میں گناہ کیا ہے؟ یہ کیسے سمجھاؤں میں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مقدر ہے۔ حضور اقدس اس کو آپ گناہ تصور نہ کیجئے۔ میرے پاس کوئی جواب ہے یا میں اس بات کو تسلیم کر لوں؟ دیکھیں بلال بھائی، یقیناً یہ ایک ظلم ہے، بہت بڑا یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ اس انداز میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہوں یا اس انداز میں وہ بیچنے والے ہوں، یہ ایک ظلم کر رہے ہیں۔ کیوں ظلم ہے اور یہ؟ اپنے پیٹوں میں یہ ظلم وہ کیوں آگ ہے؟ بھر رہے ہیں۔ سب ظلم یہ کیوں ہے ظلم اس لیے ہے کہ ان کے میری اندر، چیز ہے، میں نے خریدی ہے، میں نے گھر میں رکھ لی ہے، میں نہیں دینا چاہتا آپ کو، ظلم کیوں ہے؟ دیکھیں یہ ظلم اس لیے ہے کہ جب آپ کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے، معاشرے میں، تہذیب میں اس کی ضرورت ہے، اگر آپ اس کو پورا نہیں کر رہے تو آپ اس کو ظلم کر رہے ہیں۔ میں احساس نہیں کر رہا آپ کا، میں یہ گناہ تھوڑی کر رہا ہوں، میں بد اخلاق ہوں، گناہ کیسے ہے یہ؟ بلال بھائی اصل بات تو یہ وہی ہے کہ جو اشیائی ضروریات ہوتی ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، ان پہ لعنت ہے؟ ان پہ نبی کریم کی لعنت ہے جو کیا کرتے ہیں؟ اشیائی ضروریات کو ذخیرہ اندوزی کر کے یعنی ان کہ پہ چینی، آٹا، مال، یہ جو اس کو ذخیرہ کرتے ہیں، ان پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے بھی آگے بات کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی۔ نبی کریم نے دیکھا ایک بندہ گندم بیچ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کیا، نیچے گیلی تھی، اوپر خشک تھی، تو نبی کریم نے کہا تجھے چاہیے تھا کہ گیلی اوپر رکھتا، کھول کے بیچ دیتا۔ من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے کے چیز بیچتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، امت میں سے ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا۔ بلال بھائی بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ مقدر کی جو آپ نے بات کی ہے نا، ان بھائیوں کو، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یوم کتابت تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے۔ انسان پوری زندگی اپنے اس لکھے ہوئے رزق کو پا رہا ہوتا ہے، مرضی اپنی حلال سے کمائے یا حرام سے۔ حضرت علی زیادہ کم نہیں کر سکتا، زیادہ کم اللہ نے لکھ دیا، نہیں کر سکتا اپنی۔ اچھا یہ بھی اگر آپ نے بات کیا تو یہ بھی سن لیں، یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کی محنت سے کماتا ہے۔ اگر ہاتھوں کی محنت سے انسان کمائے نا تو دنیا میں سب سے زیادہ امیر مزدور ہوں۔ مزدور کیوں نہیں امیر؟ سب سے زیادہ محنت ہاتھوں کی کمائی مزدور کرتا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا فضل ہے جو یوم کتابت تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے، ورنہ اگر اس کے پیچھے بھاگنا ہو تو مزدور سب سے زیادہ کمائے۔ حضرت علی کا واقعہ جو ہے بلال بھائی، تقدیر کے آپ کو پتا بہت بڑے امام تھے اور ماہر تھے۔ حضرت علی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، گھوڑے کے اوپر زین ہے، نماز پڑھنے گئے، اندر نماز کے اندر ان کو خیال آیا یار یہ بندے کو جس کو میں باہر کہہ کے آیا ہوں نا، میں اس کو 3 درہم دوں گا کہ میرے گھوڑے کی اور زین کی حفاظت کر۔ باہر آئے، زین غائب ہے۔ کچھ دور آگے گئے، دکان پہ وہی زین لٹکی ہوئی ہے۔ یہ تقدیر کا باب ہے اصل میں۔ کہا کتنے کی، کس نے بیچی؟ کہا ابھی ایک بندہ آیا تھا 3 درہم کی بیچ گیا۔ حضرت علی نے کہا دیکھیں یہ ہے تقدیر دینے، اللہ نے اس کی قسمت میں 3 درہم اس وقت میں لکھے ہوئے تھے۔ وہ علی کے دست مبارک سے لیتا یا حرام کرتا؟ یہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، چوائس۔ بلال بھائی مبارک، آپ نے نام سنا مبارک؟ ایک مالی کا نام تھا، اور وہ مدینہ کے اندر نوح نامی ایک بندے کے ایک باغ میں کام کرتے تھے، اور نوح نے آئے 5-6 سال بعد آئے گئے، یار یہ پھل توڑ کے لا، وہ پھل لائے کھٹا نکلے، پھر پھل لائے کھٹا نکلے۔ کہا یہ یار تم مالی ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ کھٹا کون سا میٹھا کون سا؟ کہتا مالک آپ نے تو اتنی اجازت دی تھی کہ باغ کو پانی لگانا ہے، کبھی چک کے ہی نہیں پھل دیکھا تو علم کیا؟ اس نوح نے اپنی بیٹی کی شادی اس مبارک سے کر دی کہ اس سے زیادہ نیک آدمی نہیں کوئی ہو سکتا۔ ان کے بطن سے عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوئے، حلال راوی انسان ہے۔ میں عبداللہ ابن مبارک کی بھی پھر حلال کمائی کے بارے میں ایک بات کروں گا۔ عبداللہ ابن مبارک جب دنیا سے گئے، اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، جب دنیا سے گئے تو ان کے ساتھی کو خواب آئی، عبداللہ بن مبارک کو پوچھا کیسا معاملہ رہا؟ کہا بہت اچھا رہا، اللہ نے جنت بھی دے دی ہے، رحم بھی کر دیا، لیکن ایک بات تجھے بتاؤں، میرے سامنے جو لوہار رہتا ہے نا اس کی جنت میرے سے اوپر ہے۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن مبارک یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی جنت میرے اوپر ہے؟ وہ بندہ بھی بڑا حیران ہوا، اور اگلے دن اس لوہار کے پاس چلا گیا، اس کی بیوی سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بیوی بھی حیران ہوئی خواب سن کے، کہنے لگی ہاں میرے ذہن میں بات آ گئی کہ اس کا مقام اللہ نے کیوں اونچا کیا کہ جب بھی عبداللہ ابن مبارک رات کو قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا نا تو یہ لوہار بیچارہ لوہے کو کوٹ رہا ہوتا تھا،
اور کہتا تھا اللہ اگر مجھے بھی تونگر کر دے گا میں بھی اس طرح تلاوت کروں گا. لیکن وہ قصب حلال کما رہا تھا, اور اس کی ایک خوبی تھی, اگر اس کا ہتھوڑا کمر کے پیچھے ہوتا, اذان ہو جاتی, وہاں سے پیچھے گرا دیتا, آگے بھی نہ کرتا. اللہ کی آواز پہ لبیک کہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں حلال کمانے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر ہے, یہ ان تاجروں کے لیے ہے, جو تاجر ہے صرف حلال کماتا ہے, وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقوں کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا. اس سے زیادہ بہترین ساتھ کون سا ہو سکتا ہے بلال بھائی؟ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اور مجھے حلال کمائی کے سارے پیرامیٹرز بتا گئے ہیں. آپ کی مرضی ہے, میری مرضی ہے, ہم نے کس رستے سے ایک بلش, جو آپ نے یہ شیخ صاحب نے بات کی ہے پہلے کہ وہ جو بننے کو ادھر ادھر کر کے اپنے اندر شامل کرتا ہے, ایک بلش زمین, صرف ایک بلش زمین, صحیح حدیث ہے, جو بندہ ایک بلش زمین کسی کی جو غصب کرتا ہے, کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے پہ ڈالتا ہے. ہم سب یہ فرمائے نا کہ آخر ہمارے اندر کوئی تو مسئلہ ہوگا نا کہ یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں, اس کے باوجود ہم لوگوں کی املاک کو آگ لگاتے ہیں, اس کے باوجود ہم جھوٹ بولتے ہیں, اس کے باوجود 8 روپے کا ماسک ہم 75 روپے میں بیچتے ہیں, تو پھر ہمیں کس کی نظر لگی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ قرب قیامت بندہ اس چیز کی فکر نہیں کرے گا کہ کمائی حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے. یا اللہ بتائیں, اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تو لیکن میں آج اس سے بھی بڑا ظلم ایک اور ہو رہا ہے, جس کی طرف آپ نے ابھی وقفے میں بھی نشاندہی کی تھی, کہ کم از کم حرام کو حرام سمجھ کے کھانا چاہیے. حرام کو حرام سمجھ کے تو یہ کھاؤ, نہیں کہ کہہ رہے ہیں حرام کھا, وہ حرام کو حرام سمجھ کے کھاؤ تاکہ کبھی توبہ کی توفیق مل جائے. ہمارے پاکستان کے اندر یا مسلم ممالک کے اندر سود کو حلال کر دیا گیا ہے, حلال کر کے کھا رہے. اس ملک میں سارے امت مسلمہ کے ممالک میں کر دیا, پاکستان میں بھی. پاکستان کے بینکنگ سسٹم میں سود حلال نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے فتوے ہیں. کیسے یہ تو اللہ رسول اللہ سے جنگ ہے بلال بھائی, کھلی جنگ ہے. اب بتائیں, کم از کم سود کو سود سمجھ کے ہی کھا لیں تاکہ کل کو توبہ کا موقع ہی ملے. اچھا, میں جب یہ مشورہ دوں گا تو لوگ کہتے ہیں کہ میں سیکولر ہوں, جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ مذہبی رجحان میں کہہ رہے ہیں. میں بھائی سود کو سود ہی کہو. میں یہ بات نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر گناہ کو گناہ کر کے, گناہ سمجھ کے کرنے سے نا ایک فائدہ ہو جاتا ہے, توبہ کی واپسی رہ جاتی ہے, توبہ کا رستہ اللہ تعالیٰ زندگی رہ جاتی ہے, زندگی رہ جاتی ہے. کیا بات ہے حضور اقدس, یہ جو ایک معاملہ ہے کیڑا نکلنے کا کھجور میں, یہ اس پہ یہ بحث نہیں ہے کہ وہ روایت کیسی ہے, کیا صحت ہے اس کی. بحث یہ ہے کہ آج میں اپنے عملوں کے اندر, اپنے روزے میں, اپنی نماز میں کیڑا دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں یا یہ ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی شرط رزق حلال ہے. جی, دعائیں قبول نہیں ہوتی, قبول نہ ہونے کی ایک وجہ رزق حرام ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین کا بیٹا جوان ہوا, بازار میں گیا, ایک بہشتی مشکیزہ اٹھانے والا پانی کا بھر کے لے جا رہا ہے, اس نے تیر نکالا, ماشکی تیر مار کے اس کی مشک پھاڑ دی. اس نے دیکھا ہے یہ تو فلاں عالم دین مجتہد کا بیٹا ہے, اسے کچھ نہیں کہا, سیدھا اس مجتہد کے پاس گیا کہ حضور میں غریب آدمی ہوں, مزدور آدمی, آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا. اس نے کہا اچھا. اس نے نہ بیٹے کو کچھ کہا نہ اس سے کہا, اٹھا گھر چلا گیا. بیوی سے جا کے پوچھا کہ جب سے یہ بچہ, اس کا نطفہ تیرے بدن میں ٹھہرا ہے, اس وقت سے لے کر اس کی آج تک تربیت کرتے کرتے تم نے یا خود اور یا اس کو حرام لقمہ تو نہیں کھلایا؟ وہ کہتی سوچ کے کہتی ہے کہ مجھے اس سارے عرصے میں کہیں کچھ یاد نہیں آ رہا سوائے ایک واقعے کہ میں بازار سے پھل لینے کے لیے گئی تھی اور میں نے اس دکاندار کے اجازت کے بغیر ایک پھل میں ناخن چبھو کے اس کا ذائقہ چکھا. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کہنا تھا. وہ کہتے ہیں تم نے ناخن چبویا تھا, اس کا نتیجہ آج تیر کی صورت میں سامنے تیرے بیٹے کے سامنے آ رہا ہے. تو میرے بھائی, یہ جو ہم حرام کھاتے ہیں یہی تو قتل و غارت, یہ برائیاں, یہ فحاشی, یہ عزت لوٹی جا رہی ہے, اس میں قصوروار ہم ہیں خود. جی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انسان تم اپنے ہاتھوں کے کیا دراجہ روزے قیامت دیکھے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر, یعنی زمین میں اور آسمان میں فساد کس وجہ انسان نے. حضور اس لیے یاد رکھیے, میں عرض کرنا, ایک تو یہ بات یہ کہ انسان نے خود کیا ہے, اس کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہا گیا کہ جس نے ایک لقمہ حرام کھایا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو ہمارے پہ 40 دن ختم ہی نہیں ہو رہے جی. پھر دوسری صورت حال یہ ہے کہ جب ایک چیز کو حرام سمجھ کے کھاؤ گے تو کم از کم یہ تو جب حرام ہی نہیں, یعنی جیب میں رشوت کا پیسہ, حلال گوشت دینا مجھے جی,
بھئی وہ جب لوٹ کے لے آئے ہو پیسہ وہ خود حرام پیسہ ہے. اچھا حضور ایک دس اللہ کا اگر حکم کا علم نہ ہو کسی کو تو وہ اس پہ گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اس کے یہ آیت موجود ہے نا، کل شین لک حلال حتی تعرف یتعلم انہ حرام. ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے مگر ایک تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ حرام ہے. ایک جو یہ تو کلیہ کہہ دیں، یہ ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے یہاں تک صرف خنزیر حرام نہیں ہے، رشوت کے پیسوں سے لیا ہوا بکرا بھی حرام ہے. غصہ نہیں، میں کہا رشوت کے پیسوں سے لیا بکرا لیا وہ بھی حرام ہے. یہ بات عجیب ہے کہ خنزیر تو شراب تو مسلمان حرام سمجھتے ہیں لیکن حرام اس پیسوں سے بکرے کو حرام کوئی نہیں سمجھتا. وہ بھی خنزیر ہی ہے نا، وہ بھی خنزیر ہی ہے. حضور ایک دس جب مجھے علم ہی نہ ہو کہ حلال حرام کی تقسیم ہے کیا، جب میری تربیت ہی نہ ہو تو پھر میری پکڑ کیوں ہے؟ دیکھیں جی قرآن پاک کے اندر یہ واضح ارشاد ہے لا جناح علیکم فیما اخطأتم بہ. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے. لیکن پاکستان کو تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، ہم تو لا علم لوگ ہیں. لیکن دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پہ لا علم لوگ نہیں ہیں، سارا علم ہے، لوگوں کو سارا کچھ پتہ یہ ہے. تو آپ کا اچھا خوبصورت گمان ہے نا. وہ جو فقیران دوست کر رہا ہے، وہ جو زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے، وہ جو جعلی کاغذ بنا رہا ہے. بلال بھائی ہر بندے کو علم ہے کہ چور اور چور کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ قرآن کا حکم ہے نا، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر چوری کاٹا ہوتا نا تو پتہ چلتا. یہی بات ہے، یہ ہونا چاہیے نا. چوری کرنے والے کا اگر ہاتھ کاٹا جاتا. آپ جو مثالیں دیتے ہیں نا ساری اسلامی، وہ ہیں ہمارے تخیلات کے اندر. کرنے کی ہمت نہیں ہے کسی میں. ریاست مدینہ بنانا ہے آپ نے، حضور سارے لوگ کہیں گے جی پتہ ہی نہیں سی تے سکی کر دے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں عملی طور پہ آج ہمارے اندر نہیں ہیں. ویسے تو ہیں تھیوری میں، لیکن بات یہ کہ عملی طور پہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں. ابھی بات کر رہے تھے شاہ صاحب، میں دیکھیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم رزق حلال کھاؤ. رزق حلال کی برکت سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، انسان مستجاب نہیں تو جو نہیں ہو رہی اس کا میں مطلب کیا سمجھوں؟ اس کی وجہ یہی ہے ہم حلال نہیں کھا رہے، ہر جگہ پہ حرام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نظام ہی، معافی کے ساتھ آپ نے سنجیدگی سے مجھے اس پر ایماندارانہ جواب دینا ہے، اگر نظام ہی ایک حرام کا چل رہا ہو تو میں اس میں سے حلال کہاں سے نکالوں؟ دیکھیں بلال بھائی یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ چھوڑ دیں، یہ نظام بھی پورا نظام ہی جب چل رہا ہو حرام کا تو میں اس میں سے حلال کیسے نکالوں؟ میں اسی حرام میں سے حرام نکالوں گا نا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آج ہم اپنے حصے کی محنت شروع کر دیں تو معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. بلال بھائی کووڈ آ گیا، موت سر پہ کھڑی ہے، 350 کو آپ نے KN 95 کر دیا خدا کے واسطے، اور 150 روپے کا تھا. نماز آپ نے وقت پہ پڑھی جا کے. حلال کمانا ہر بندے کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ کس کی انفرادی ذمہ داری ہے. تو ہر بندہ اپنے کیے کا جواب دے. اس کی ایک مثال میں یوں دیتا ہوں. ابن عمر نے ایک چرواہے کو کہا کہ یہ بکری دے دے مجھے آزمانے کے لیے. چرواہے کا یہ بکری مجھے دے دے. تو مالک کو کہیں بھیڑیا کھا گیا تو اس چرواہے نے صرف ایک جواب دیا. چرواہا ہے کہہ رہا ہے عبداللہ ابن عمر، ہاں عبداللہ ابن عمر کو سمعین اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ مالک کو میں یہ جواب دے دوں گا تو اللہ کہاں ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر گھر جاتے جاتے نا سمعین اللہ پڑھتے جا رہے ہیں اور واپس گھر سے پیسے لائے اور اس کے مالک کو دیے کہ تیرے اس جملے نے تجھے آزاد کروا دیا ہے کہ این اللہ. پھر اللہ کہاں ہے؟ ہر بندہ انفرادی طور پہ بھی ذمہ دار ہے، اللہ کو جواب دے. ہر بندہ انفرادی طور کے اوپر، میں آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر بندے نے مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں کیوں چرائی ہیں؟ ہاں اس کا مطلب یہ ہے، سبق ہے کہ رسول کی زندگی کے لمحات سب سے زیادہ قیمتی بھی کمائی کے لیے بکریاں چرائی ہیں. انہوں نے بھی تجارت کے لیے شام کا سفر کیا، پیچھے کیا رہے گی؟ ہر بندے نے اپنے لیے حلال کمایا.